بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان افیئرس کے ایک اور نئے ٹاپک مسلم لیگ کا کردار 1926 تا 1936 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ کا 1926 سے لے کر 1936 تک کیا رول رہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1926 تا 1936 مسلم لیگ نے نہایت دل جمعی کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قراردادیں منظور کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے منشور کے اطلاق کے لیے بھی عملی اقدامات کیے۔ فار ایگزامپل، 1928 میں نہرو رپورٹ کے منظور ہونے کے بعد مسلم لیگ نے مسلمانوں کے مفاد کی خاطر 3 ترامیم پیش کی، جنہیں کانگریس نے منظور کر دیا۔ مسلم لیگ نے 1929 میں اپنے 14 پوائنٹ پیش کیے، جو کہ واضح طور پر مسلمانوں کے ان مطالبات کو ظاہر کرتے تھے جن کے تحت انڈیا کے مستقبل کے بارے میں کوئی آئینی فیصلہ کیا جا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا جو اجلاس منعقد ہوا، اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ خطۂ ارض کا مطالبہ پیش کیا، جو کہ آگے چل کر مسلم لیگ کے مطالبات کی بنیاد بن گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1930 سے 1932 کے دوران لندن میں جو 3 گول میز کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا تاکہ تمام آئینی معاملات پر اتفاق رائے ہو سکے، ان اجلاسوں میں مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم سر آغا خان اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کی، اور واضح کیا کہ ہندوستانی عوام اپنے ملک کی باغ ڈور خود سنبھال کر حکومت میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ کاوشیں اس وقت برابر ثابت ہوئیں، یعنی ان کی یہ محنت اس وقت رنگ لے کر آئی جب برطانیہ نے 1932 میں کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا، جس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ اگلے آئین میں تمام اقلیتوں کی نمائندگی بھی کی جائے گی۔ 1935 میں حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا اعلان کیا، جس کے تحت صوبائی حکومتوں کے چلانے کا اختیار ہندوستانیوں کے حوالے کیا گیا۔ 1936 میں مسلم لیگ کے بمبئی کے اجلاس میں یہ طے پایا کہ اس ایکٹ کے نافذ ہونے پر مسلم لیگ بھی عام انتخابات میں حصہ لے گی۔ اس طرح مسلم لیگ نے مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک آزاد ہندوستانی حکومت میں برابر کے حقوق حاصل کرنے کی مانگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اور ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر اب تک آپ نے میرے چینل غلام یاسین نصری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔